بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اصحاب کہف دی تعداد وچ لوگوں دا اختلاف ہوئے۔ اللہ کریم نے آیت پاک اتاری ہے، قُلْ رَبِّ أَعْلَمُ بِعِدَّتِهِم مَّا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا قَلِيلٌ۔ اے میرا پیارا نبی تسا فرماؤ، اللہ اصحاب کہف دی گنتی کو زیادہ جان دے تو سمجھ بہت گھٹ لوگ انہاں کو جان دیں۔ ہر عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا، میں انہیں گھٹ لوگوں میں جو ہاں جو اصحاب کہف دی تعداد کو جانتے ہیں۔ اور آپ نے فرمایا اصحاب کہف دی تعداد 7 ہے، 8واں ان کا کتا ہے۔ قرآن مجید کریم اللہ کریم نے اصحاب کہف دا حال بیان فرماتے ارشاد فرمایا، ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم كانوا من آیاتنا عجبا إذا والفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا نحن نقص عليك نبأهم بالحق انہم فدیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ہدا۔ کیا تو کو معلوم ہے پہاڑ دے غار اور جنگل دے کنارے والے اساری ایک عجیب نشانی ہیں۔ جب انہیں نوجوان غار پناہ کی تھی وال آکھن لگے، اے رب اسا کو اپنے کولوں رحمت دے اور اسارے کم اسارے واسطے راہ رہنمائی دا سامان کر۔ تو اسائیں غار وچ انہیں دے کنے تے گنتی دے کئی سال تھپکا یعنی سماری تے والا سا انہیں کچھ جگہ لیکن دو گروہ وچوں کون انہیں دے ٹھہران دی مدت زیادہ ٹھیک دسیں دے۔ اسا انہیں دا ٹھیک ٹھیک حال سنے دے ہیں، وہ چند جوان ہیں جو اپنے رب تے ایمان گھنن اور اسا انہیں کو زیادہ ہدایت عطا فرمائی۔ ان دے اگلے آیتیں میں اللہ کے اصحاب کہف دا پورا حال بیان فرمائے، یہ کو تسا پہلے سن چکے ہوں۔ اصحاب کہف دے نامے چ اختلاف ہے۔ علی رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، انہیں دے نام اے ہیں جملیخہ مقسلمینہ مشلینہ مرتوش دبرنوش شانہ نوش۔ 7واں چرواہا جو انہیں لوگوں نے کٹھے وہ بھی سم گیا۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کا ذکر نہیں فرمایا۔ انہیں لوگوں نے کتے دا نام کتمیرا اور انہیں لوگوں نے شہر دا نام افسوسا، ظالم بادشاہ دا نام دقیانوسا۔ تفسیر ساوی والا لکھ دے، اصحاب کہف دے نام ہیں مقسلمینہ تملیخہ مرتونس نانوس ساریونس نوانونس فلسطینونس، یہ آخری چرواہا جو راستے نالتی پہ اور انہاں لوگوں دے کتے دے نام یہ کتمیرا۔ اصحاب کہف دے نام دے خواص ابن عباس رضی اللہ عنہما کی روایت ہے، وہ فرماتے ہیں اصحاب کہف دے نام دا تعویذ 9 کمے واسطے فائدہ مند۔ نمبر 1 بھاگے حکم سڑان واسطے، دشمن کے بچتے بھجن واسطے۔ نمبر 2 اگ بھی سمان واسطے، کپڑے تے لکھتے اگ سٹ دو۔ نمبر 3 بالے کو رومن ترجھڑی آلے بخار واسطے۔ نمبر 4 درد سر واسطے، سجے بازو تے پتے۔ نمبر 5 سبیان دے واسطے گلے پواون بالے کو۔ نمبر 6 خشکی و سمندر میں سفر محفوظ ہون واسطے۔ نمبر 7 مال دی حفاظت واسطے۔ نمبر 8 عقل ودھاؤن واسطے۔ نمبر 9 گناہ گار دی نجات واسطے۔ اصحاب کہف کتنے دن تک ستے رہے؟ جب قرآن میں دی آیت وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ 300 سنین وازدادوا 9 یعنی وہ لوگ غار 300 سال تک رہن اور 9 سال اور زیادہ رہن۔ نادر صحیح ہے تو کفار آکھا لگے ایسا 300 سال دے متعلق تو جانتے ہیں اصحاب کہف اتنی مدت تک غار وچ رہن، مگر ایسا 9 سال کو نہیں جانتے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے تو سا لوگ شمسی سال جڑیں دے ہو، قرآن میں قمری سال دے حساب نال مدت بیان کی ہے۔ شمسی سال دے ہر 100 سال
3 سال کمری وات ویندے رہن دس ہدایت سب کو یہ ملتی ہے مرن دے بعد زندہ تھی تے اٹھن حق ہے اصحاب کہف دا واقعہ یہ نشانی ہے اور دلیل ہے جو قرآن میں موجود ہے نمبر 2 جڑا اپنے دین اور ایمان دی حفاظت واسطے اپنا وطن چھوڑتے ہجرت کریں دے اللہ تعالیٰ غیب دے نال ان دی حفاظت کا ایجا سامان فرمے دے جو کوئی ان کو سوچ میں نہیں سکتا دیکھ گنو اصحاب کہف کو نمبر 3 اللہ والے دے نا جی برکت ہے نفع بخش تصویرہ ہیں پیا دیکھو اللہ والے ہیں نبی نہ اج انہیں نویں جی فائدہ لوگ اٹھنے نمبر 4 بدروس ایک ایماندار نیک دل بادشاہ نے اصحاب کہف دی غار دی زیارت واسطے سالانہ ایک ڈی مقرر کیتے ہیں اور ان جا کے باہروں مسجد بنا کھڑی ہے یہ تو پتہ لگا بزرگان دین دا عرف دا دستور پرانا ہے اج کل دا نہیں نمبر 5 بزرگان دے مزارے دے کول مسجد تعمیر کرن اور مسجد نہ اتنے عبادت کرن یہ بھی بہت پرانا طریقہ ہے دیکھو بدروس بادشاہ نے اصحاب کہف دے غار دے کولوں ایک مسجد بنا کھڑی ہے جن دا ذکر قرآن وچ ہے کھڑے قرآن دی سورۃ کہف وچ دعا کرو اللہ تبارک و تعالی تو کو سمجھن دی عمل دی توفیق آمین ربنا فاغفر لنا ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إلهي بجاه نبيك المصطفى صلى الله عليه وسلم طهر قلوبنا من كل وصف باعدنا وشهادة محبة ومتنا على سنة والجماعة والشهادة ذا الجلال والإكرام اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك لا إله إلا أنت